is engineer Marina Khan. I am a chemical engineer by profession, but apart from that, I am a content writer and I work with the USAID and many donor-funded organizations. Also now, I'm working with FF Steel as a head of CEO Secretariat, and I am managing all the coordination with the public and private stakeholders. जो हमारा आज का टॉपिक है ओपन डेटा सोर्स के हवाले से, वो इसलिए आई थिंक मुझे उसमें ऑन बोर्ड लिया गया क्योंकि back in 2018 I was a part of government mission fellowship program, which is a flagship program of KP IT board, and KPIT board has partnered with World Bank and Code for Pakistan for this flagship program. और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 30 फेलोज को हर साल ट्रेन किया जाता है, एंड नॉट ओनली ट्रेन किया जाता है बल्कि वो गवर्नमेंट को सर्व करते हैं और उनके लिए डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं, जिसमें से कुछ फेलोज जो हैं वो फिर गवर्नमेंट को एज एम्प्लॉइज ज्वाइन लेते हैं और बाकी अपनी अपनी फील्ड्स को वापस चले जाते हैं. इन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में जो ख़ास चीज़ है वो ये है, जो इनको ओपन सोर्स के साथ लिंक करती है, कि ये सारे डेवलपर्स या ग्राफिक डिज़ाइनर्स और कंटेंट राइटर्स की टीम्स जो 5-5 में डिवाइड की जाती है और फिर 6 से 8 प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं काम करने के लिए. इन सब प्रोजेक्ट्स का कोड जो है वो हमारे ओपन सोर्स पे गिटहब पे पड़ा होता है, एंड उसी के ऊपर काम करके उसको कंटिन्यूएशन में लाके हर दफ़ा कोई ना कोई 2 से 3 प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं या बहुत ज़्यादा पब्लिक की उनके साथ अच्छी इंटरेक्शन रहती है, उनको दोबारा नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया जाता है. तो गवर्नमेंट इनोवेशन फेलोशिप प्रोग्राम और कोड फॉर पाकिस्तान की 4th कोहॉर्ट की फेलो थी मैं, और हमारा जो प्रोजेक्ट था वो भी लकीली केपी का फर्स्ट ओपन डेटा पोर्टल था, जिसको हमने रिफर्बिश किया था, रीडिज़ाइन किया था, क्योंकि जो पहले ओपन डेटा पोर्टल मौजूद था दैट वाज नॉट एन ओपन डेटा पोर्टल एट ऑल. एक तो ये कि वो अवेलेबल नहीं था, दूसरा ये कि वो एक ऐसे फॉर्मेट में था जो कि पब्लिकली सर्चेबल नहीं था, वो यूजेबल नहीं था, पीडीएफ में था, उसको भी इन्होंने चेंज किया, उसको उन्होंने डिसइंटीग्रेट करके उसके बाद दोबारा से सेग्रीगेट करके अवेलेबल किया. इस वक्त हमारे पास ओपनली ये डेटा अवेलेबल है, और ख़ास तौर पे जो सेंसस का डेटा अनअवेलेबल था वो भी अब ओपनली के लिए अवेलेबल. हम ओपन डेटा सोर्सेज की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, आई थिंक सारा दिन इस पर बात होती रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को जो हमें सुन रहे हैं वो देयर साउंड के ओपन डेटा सोर्सेज की क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का फीडबैक होता था हर दफ़ा कि हमारे पास ओपन डेटा सोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन वो रेडिली यूजेबल नहीं है. तो सबसे ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट का फोकस उस चीज़ के ऊपर था कि किस तरीके से इनको अवेलेबल किया जाए स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, ताकि ओपन प्रेडिक्शंस हो सकें और इस डेटा को यूज़ करके हम गार्डियन एंजल मॉडल को फॉलो कर सकें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट्स प्रेडिक्ट करके अपने डिफरेंट किस्म के ना सिर्फ प्रोग्राम्स लॉन्च करती हैं बल्कि प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी इस डेटा को स्टडी करने के बाद सिस्टम के फ्लॉज को रिड्यूस करने में हमें असिस्ट करते हैं. आपका प्रोजेक्ट क्या था, आपने जो उनके साथ किया था? सर ओपन ये जो हमारा केपी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास एक ओपन डेटा पोर्टल था, ये अवेलेबल नहीं था रेडी फॉर यूज और ये पब्लिक नहीं था. इट वाज जस्ट सोर्स ऑफ जस्ट अ वेबसाइट जिसके ऊपर क्लमजली डेटा पड़ा हुआ था, उसको रीअरेंज करना, उसको स्लॉट्स में डिवाइड करना कि एग्रीकल्चर का, कॉमर्स का, सेंसस का डेटा, हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा, ये सब एक सीक्वेंस में आ जाए ताकि स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के अलावा जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं वो यूज कर सकें इसको. लवली लवली. सॉरी, मैं आपने ये एक्सप्लेन किया था, मैंने दोबारा ये सवाल इस वजह से किया क्योंकि आपने ये बात की थी कि आप लोगों ने सेग्रीगेट किया डेटा क्योंकि आपके पास बहुत से सोर्सेज से डेटा आ रहा था. सो ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है. इसमें आप क्या समझती हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए क्या लर्निंग है इस तरह के काम में? If you can explain little bit. डेफिनेटली मैं आपको शायद ये एक एग्जांपल के साथ रिलेट करके दूं. जब हम इस डेटा पोर्टल पे काम कर रहे थे तो बिकॉज हमारा इंटरेक्शन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता था, तो उसमें एक नेस्ट की स्टूडेंट थी जो कि केपी के अंदर रिसर्च कर रही थी और वो पेशावर विजिट कर सकती थी. नाउ शी ओनली न्यू कि देयर इज अ डिपार्टमेंट केपी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एक विंग है, लेकिन उनकी जो वेबसाइट
سائٹ ہے وہ بلینک ہے اور اس میں اتنے زیادہ اویلیبل ڈیٹا میں کچھ بھی سرچ نہیں کر سکتی. اینڈ شی واز بیسکلی اسٹڈنگ آرکیٹیکچر, اور ان کو اس آرکیٹیکچر کی اسٹڈی کرتے ہوئے ریسرچ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا چاہیے تھا کہ ہم ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بھی فیسلٹیز ڈیزائن کرتے ہیں وہ کیسے اس میں اس ڈیٹا کو یوز کر سکتی ہیں. تو اب جب ان کو وہاں پر یہ کنفیوژن پیدا ہوئی تو وی تھاٹ کہ ہم نے کامرس کو بھی ٹچ کیا ہے, ہم نے سینسس کے ڈیٹا کو بھی ٹچ کیا ہے, لیکن ہم نے واقعی ہیلتھ کے ڈیٹا کو اس ٹائم نہیں لیا تھا. ہم ایگریکلچر اور ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کر رہے تھے. ہم نے پھر ان کو بٹھا کے ان سے پوچھا کہ جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سائٹ کے اوپر کس طریقے سے ڈیٹا ملنا چاہیے. ان کی مطلب فیڈ بیک کے تھرو ہم نے زیادہ پبلک انوالومنٹ کی اسٹارٹ کیا تھا, ہم نے سرویز کے تھرو. لیکن جن لوگوں نے یہ چیز یوز کرنی تھی, جب ہم نے ان کو انوالو کرنا شروع کیا تو پھر ہمارے پاس ایک بہت ہی ہیلدی سورس بنا. اور اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل, اٹس ناٹ دیٹ اسمال, اٹس سم تھنگ بگ دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی ہیلپ دا اسٹوڈنٹس. تو اس ایکسپیرئنس کو یو سیڈ رائٹ کہ اٹ واز ویری مچ فل آف لرننگ اینڈ اوور ویلمنگ. ہاں, کیونکہ آپ کی ڈیٹا سائنس آپ کی فیلڈ نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنی فیلڈ سے ہٹ کے اپنا جو آپ نے اسٹڈی کی تھی اس سے ہٹ کے یہ کام کیا. تو دس از ویری گڈ, دس از ویری ویری گڈ. ماشاء اللہ آپ کا یوز کیس ہمارے سننے والوں کے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, پروفیشنلز ہیں, ان کے لیے بڑا زبردست ہے. سو کچھ اور چیز آپ اگر شیئر کرنا چاہیں ہم سے. آئی تھنک جو سب سے خاص چیز ہے وہ یہ کہ فیلوشپ پروگرامز ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن یہ فیلوشپ پروگرام جو ہے بہت وائڈلی ریپلیکیٹ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پشاور کے اندر جو گورنمنٹ انوویشن لیب کے ساتھ ساتھ ایک سیوک انوویشن لیب بنی ہے, تو گورنمنٹ انوویشن لیب کے لوگوں کو تو اسٹائپنڈس بھی مل رہے ہوتے ہیں, لیکن سیوک انوویشن لیب میں لوگ والنٹیرلی پشاور کو بہتر کرنے کے لیے اسی طرح کے پورٹلز پہ اور ڈفرینٹ سورسز پہ کام کر رہے ہیں, اینڈ ریڈلی ایپس بنا رہے ہیں, ویب سائٹس بنا رہے ہیں. تو پروبیبلی وٹ آئی تھنک دیٹ اس ماڈل کو نہ صرف ریپلیکیٹ ہونا چاہیے, بلکہ جو آپ ایک ایکٹیو سٹیزن شپ کے لیے آپ کا ایک جذبہ ہوتا ہے اس کو یہ بہت اسٹرینتھن کرتا ہے. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو نارمل پروجیکٹس کرتے ہیں وہ تو شاید اپنی جگہ ہی ہیں, بٹ ایف آئی پیز میں بھی اگر اس طریقے کے آپ ان کو بیک سپورٹ دیں کہ چلے آئیڈیاز ہم آپ کو دیتے ہیں, یا ہم آپ کو پرابلم اسٹیٹمنٹس گورنمنٹ سے لا کے دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر کام کریں, تو بچوں کو شاید بہت زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے. اور یہ ایک ان کے لیے فیوچر کے لیے بہت بڑا ایک گیٹ وے ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کی ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ ملی, آپ نے اس پہ کام کیا, اور جسٹ این اپریسیشن اور سرٹیفکیٹ تو ہوتا ہی ہے, لیکن جب وہ چیز ان کی ڈگری کا پارٹ بن جاتی ہے تو آئی تھنک یہ ان کی امپلائبلٹی اسکلس کو بھی بہت زیادہ پرووک کرتی ہے کہ ان کو بہت اچھے سے جابس اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جا سکتی ہے. لولی لولی, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ صرف ڈگری کا پارٹ نہیں بنتی, بلکہ آپ کے لیے لائف لانگ لرننگ ہے آپ کے لیے. اچھا, آپ کے لیے ایک سوال ہے یہاں پہ, یہ سوال میں آپ سے لیتا جاؤں, ڈیٹا ماڈلنگ کتنی ریکوائرڈ تھی پروجیکٹ میں؟ To be very honest, I am just a content writer. So I won't be able to answer this question because I had the grip of whatever the project was. But I think there would be some people from Pakistan listening to me. تو وہ اس کو ضرور ایڈریس کریں گے. نہیں, ماڈلنگ تو آپ نے کافی کی تھی نا, جو آپ نے ابھی بتایا کہ ہم نے کون کون سے سیکشن کو ٹچ کیا, جس طرح پہلے ایگریکلچر کے ڈیٹا کی آپ نے بات کی, تو ماڈلنگ تو آبویسلی ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ انوالو تھی. بالکل. فوڈ ڈپارٹمنٹ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے لے کے جو آپ کی ریگولر جتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی تو اپنی جگہ کے اوپر ہوئی, لیکن جو آپ کے بیسک لائف نیڈز ہیں جیسے ہیلتھ ہے یا فائنانس ہے, بینکس ہیں, ان کا بھی بہت زیادہ ڈیٹا کے لیے انہوں نے کیا تھا. زبردست زبردست زبردست, یہ بڑا اچھا یوز کیس ہے ماشاء اللہ آپ کا. اور آپ نے ڈیٹا سائنس کے اندر کام کیا, حالانکہ آپ کا پروفیشن کچھ اور ہے, آپ نے انجینئرنگ کسی اور چیز میں کیا. دیٹ از ویری ویری گڈ ماشاء اللہ. یہ ہم سب کے لیے ایک اچھی لرننگ ہے. اکثر ہم اس چیز میں اپنے آپ کو اسٹک کر لیتے ہیں کہ میں نے تو پڑھائی کسی اور چیز کی ہے, یہ کام میرا نہیں ہے اور مجھے نہیں کرنا. تو یہاں پہ یہ چیز آپ نے ثابت کی ہے, اور ہمارے بہت سے ماشاء اللہ لوگوں نے یہ ثابت کی. جس طرح ہمارے پاس ابھی پینل ڈسکشن میں ڈاکٹر لطف اللہ کاکا خیل صاحب تھے. اب ڈاکٹر لطف اللہ کاکا خیل کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ کیمسٹری میں ہے,
لیکن آج کل وہ پائتھن لینگویج میں کام کر رہے ہیں, آج کل وہ ریسبری پائی کمپیوٹنگ ریسورسز میں کام کر رہے ہیں, سرورز کی وہ بات کر رہے تھے, پروگرامنگ کی بات کر رہے تھے. سو دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہیں. سو طاہر صاحب آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے مس مرینا کے لیے؟ عاصم بھائی آپ کے پاس؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے ایک فیلڈ میں کام کیا, پھر آپ دوسرے فیلڈ میں چلی گئیں, اور واٹ واز دا انسٹنکٹ بیہائنڈ دیٹ؟ آپ نے اپنے کیمیکل ڈپارٹمنٹ کو کیوں کنٹینیو نہیں کیا؟ میرا جو ایف آئی پی تھا وہ تھا رینیوبل انرجی سے ریلیٹڈ, جو کہ کیمیکل اور رینیوبل انرجی کا ایک انٹیگریٹڈ ورژن تھا. اور مجھے جو اس میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی ہوئی وہ بھی ایک تو ڈیٹا سرچنگ میں تھی, اور یہ کہ پھر دوسروں کا کاپی ڈیٹا اٹھانا تو بہت آسان ہوتا ہے, لیکن آپ کو جو آتھینٹک ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے ملتا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ انوویشن فیلوشپ پروگرام اٹ سیلف موٹیویٹیڈ می کہ آپ جاب بھی ہمیشہ کر سکتے ہیں, آپ اپنا اسٹارٹ اپ بھی کبھی نہ کبھی رن کر سکتے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ آپ کو پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, ہم بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. جو ہم اپرچونیٹی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں, ہم گورنمنٹ کی جو بھی پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اس کو بہتر طریقے سے کام کر کے پریزنٹ کر سکتے ہیں, اسپیشلی when it comes to a team. I can manage, I can provide a good line developers کو, designers کو, but ان کے پاس شاید یہ اسکل نہیں ہوگی, وہ شاید ایک لائن پہ چل نہیں سکیں جب تک کہ ان کو کوئی پرووائڈ نہیں کر رہا ہوگا, مینج نہیں کر رہا ہوگا. So this was the thinking behind کہ میں کیوں اس فیلوشپ پروگرام کو چوز کرتی اور پھر گورنمنٹ کے لیے 6 مہینے تک کام کرتی ایسے پروجیکٹ پہ جو کل کے ان کے پاس ہوگا. تو this was the main reason کہ I shifted towards a different field because میری فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ بھی ہیں اینڈ سیچوریشن بھی ہے, بٹ یہاں پہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو probably this was the reason. اچھا Marina, I have a question for you. You are working at FF Steel, right? Which softwares are being used within FF Steel? اس میں کوئی open source software ہے یا سارے Microsoft یا Windows Office وہی softwares چل رہے ہیں؟ وہاں پہ کیا اس وقت سچویشن ہے؟ ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ویسے اٹ سیلف از ویری کریٹو اینڈ دے آر ورکنگ آن سیپ, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ پروجیکٹس وہ لیتے رہتے ہیں. لیکن جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں یہی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں دیر آر پیپل اینڈ دے نیڈ سم ون جو ان کے پروجیکٹس کو یا پرابلم اسٹیٹمنٹس کو آئی ٹی ریسورس پرووائڈ کر سکے, تو ہماری ٹیمز ان کو ہیلپ کرتی ہیں. دو دیٹ وی آر اے اسٹیل انڈسٹری بٹ وی ہیو اے گڈ ہیومن ریسورس اویلیبل, تو وہ ان کے پروجیکٹس کو اسسٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ گٹ ہب سے ریلیٹڈ ایک سیپریٹ ٹیم ہے جو کہ اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ کون سے کوڈس کو لے کر کس طریقے سے اپنے سسٹم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. آلسو جو مزے کی بات یہ کہ دس ایئر وین آئی جوائنڈ آئی میڈ شیور کہ ہمارا جو آفس ہے وہ کوڈ فار پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے, تاکہ جو ان کی پرابلم اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو بھی اوپن سورسز کے ذریعے سالو کیا جا سکے. جی, تو اس میں دیکھیں نا آپ کے وہاں ایس اے پی یوز ہو رہا ہے ود ان دا اسٹیل انڈسٹری وچ از پریٹی ایکسپینسو سافٹ ویئر, اینڈ دیر آر مینی open source ERP solutions available. I think there's a need for awareness and education. اور پاکستان میں ایسی کمپنیز کی ضرورت ہے جو اس میں جن کی جو اوپن سورس ERPs کو کسٹمائز کر سکیں ٹو دا نیڈس آف دیٹ انڈسٹری, لائک اسٹیل انڈسٹری, ٹیکسٹائل انڈسٹری, اینڈ دین market it to meet the needs of those industries. So this is where I see the gap between the industry and the supplier, between the customer and the supplier. So this is an opportunity for open source companies. I definitely agree, sir, and I think you have tapped the right area. Probably this could be one of my goals as well that I can incorporate because they really look forward to bring change, and obviously that's a 38 years old company, but they are still integrating so many new things, so why not? Okay, thanks. Okay ji, wonderful. Thank you very much Marina Khan. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت زبردست چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی اور بڑا ڈفرینٹ اینگل, ڈفرینٹ پرسپیکٹو شیئر کیا.
Inshallah, in future, you are part of our team and will continue benefiting from you, and you can have some help from us as well if you and your organization need. Thank you very much. Bahut shukriya.